رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھنا ہے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھنا ہے، تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے، کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، نہ تو بات شان سے نہ یہ بات مال و زر کی۔ مرزا عبدالشکور بیگ نام سنا؟ کئی لوگوں نے سنا ہوگا، کئیوں کو پتا ہوگا، کئیوں کو پتا ہی نہیں۔ مرزا عبدالشکور بیگ ایک نعت گو شاعر تھے، آپ نے بڑے کلام سنے ان کے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، احمد عطا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل۔ مرزا عبدالشکور بیگ جو تھے وہ حضور قطب مدینہ کی صحبت بہت بیٹھے تھے، ایک بیٹی کینیڈا میں تھی غالباً، ایک امریکہ میں تھی، تو کہیں نہ کہیں سے ویزے لگوا کے پہنچ جاتے تھے، رجب میں آ جاتے تھے، پھر رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحج محرم کر کے پھر نکلتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حاضری بند ہو گئی، غور سے سنیے گا، غور سے، مالداروں غور سے سننا، شان والوں منصب والوں غور سے سننا، حاضری بند۔ اب انہوں نے خط لکھا حضور قطب مدینہ کو اور یہ عرض کی کہ حضور پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی، کیا کوتاہی ہوئی، حاضری بند ہو گئی ہے، حضور کو کرم فرمائیں، کچھ فرمائیں، کچھ بتائیں۔ تو حضور قطب مدینہ نے خط کا جواب لکھا اور فرمایا کہ مرزا صاحب ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے ایک شعر کی پکڑ ہو گئی ہے، آپ نے کلام لکھا تھا، اس میں ایک شعر تھا کہ ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، کچھ بات پسند ان کو آئی ہے کمینے کی، کہا ہماری بات اور ان کو پسند، تو نے اگر یہ سوچا کہ یہ میری وجہ سے کہ میری بات پسند آئی تو بلایا جاتا ہے، تو سن لو مرزا صاحب، مدینہ شریف جو بھی جاتا ہے ان کے کرم سے جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ خط بھیج دیا اور خط کا جواب لکھا مرزا عبدالشکور بیگ صاحب نے، اور جواب میں فرمایا کہ میری غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، میں حضور کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کرتے ہیں حضور، کرم فرمائیں۔ راوی جس نے مجھے یہ سنایا وہ اس کا چشم دید گواہ، وہ اس کا چشم دید گواہ ہے، اور اس کے درمیان اور میرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، روایت مستند ہے، راوی بھی ثقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ خط قطب مدینہ کے پاس پہنچا
اور آپ نے وہ خط کھول کر پڑھنا شروع کیا. پھر خط پڑھ کے ابھی آپ نے یہ بند ہی کیا کہ دروازے میں دستک ہوئی. دروازہ کھولا گیا تو مرزا عبدالشکور بیگ موجود تھے. آ کر فوراً قطب مدینہ کے زانوں پہ گر گئے اور روتے رہے. کہا کہ آدھا پون گھنٹہ تک وہ روتے رہے, اور جب اس نے سر اٹھایا تو قطب مدینہ کا یہ پورا حصہ آنسوؤں کے اس کے آنسو سے تر تھا. تو سننا مدینہ جو بھی جاتا ہے وہ کرم سے جاتا ہے. نہ یہ بات شان سے ہے, نہ یہ بات مادو زر, وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے, وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے, جسے دیکھنی ہو جنت جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھنا. الحاج محمد علی ظہوری صاحب نے یہ کلام جو لکھا تھا تو ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی تھی کہ ان کو روزہ مبارکہ سنئی جھاجوں کے اندر جن کو یہ حاضری نصیب ہوئی تھی, تو غالباً اسی موقع کو یاد کر کے وہ یہ شعر کہتے ہیں کہ روزے کے سامنے میں یہ دعا میں مانگتا تھا, روزے کے سامنے میں یہ دعا مانگتا تھا, میری جان نکل تو جائے یہ ثواب بدل نہ جائے, میری جان نکل تو جائے یہ ثواب بدل نہ جائے, جسے دے وہ جنت آپ مدینہ دیکھنا. محمد علی ظہوری صاحب نے جو کلام لکھا تھا نا, وہ اس وقت یہ اسمارٹ فون تو دور کی بات ہے, موبائل فون بھی نہیں تھا. آج تو یہ کم وقت ہر ایک کے ہاتھ میں. جب نہیں تھا تو کیسے بیٹھتے تھے, تب بھی تو کام چلتا تھا مدد کے ساتھ, بڑی مدد کے ساتھ. جب نہیں تھا تو سکون نہیں تھا. اب یہ آ گیا تو دنیا کتنی بڑھ گئی نا, اتنی دنیا بڑھ گئی کہ ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے میاں بیوی, وہ الگ لگا ہوا ہے, وہ الگ لگی ہوئی ہے, وہ اس میں مگن ہے, وہ اس میں مگن ہے, پتہ ہی نہیں. اللہ معاف کرے, ظہوری صاحب نے کلام لکھا تھا نا تو اس وقت یہ فون شون نہیں تھے. آج دیکھتے ہیں تو دل جلتا ہے کہ لوگ اپنے ماحول والے لوگ بھی ایسے جا کے وہاں جا کے سیلفیاں حضور کے روزے پہ حاضری کے لیے جا رہے ہیں اور لائیو چل رہا ہے فیس بک. پیر صاحب کہاں جا رہے ہیں, حاضری کے لیے جا رہے ہیں, مرید پیچھے پیچھے, پیر صاحب آگے آگے, ہاتھ باندھے میں پیر صاحب جا رہے ہیں, مرید پیچھے پیچھے لائیو چلا رہا ہے. لو جی مواجہ شریف آ گیا, پیر صاحب کھڑے ہو گئے, لیکن مرید کو توفیق اتنا ہوئی کہ وہاں جا کے سلامی کہہ دیں. پیر صاحب کے لگا ہوا, او حضور کی بارگاہ میں توجہ کہیں اور. کہاں گئے وہ اشعار, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح, میں جانی بہتر, نظر شرمندہ شرمندہ, بدن لرزیدہ لرزیدہ. کیا مجرم ایسے جاتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں, میں دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بار بار حاضری عطا فرمائے, لیکن کم از کم یہ نیت تو کر لو کہ ہم وہاں جا کر ہم یہ سیلفیاں نہیں لیں گے, ہم طواف کرتے کرتے مویاں نہیں لیں گے, ہم وہاں جا کے سیلفیاں نہیں لیں گے. دعا کرو اور یہ عہد کرو, انشاءاللہ ہم بچیں گے. ہم جیسے لوگوں کے لیے آپ کو پتہ ہی نہیں کتنی آزمائش ہوتی ہے, خدا کی قسم آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ ہم لوگوں کے لیے کیا پریشانی ہے. ہم کو تو وہاں لوگ پکڑ لیتے ہیں, یادگاری یو ایس بھائی, کعبے کا طواف کرتے کرتے سیلفی, لا حول ولا قوت الا باللہ. کعبے کا طواف کرتے کرتے سیلفی لے رہے, کن چکروں میں پڑ گئے ہو.
مدینے جاؤ، مدینے والے کے پاس جاؤ، جس کے لیے گئے ہو نا اسی کے پاس جاؤ، اور وہاں جا کر خود کو بھی بھول جاؤ۔ ظہوری صاحب نے پتہ نہیں کیوں لکھا تھا کہ طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے، در مصطفیٰ پہ جا کر فیس بک کو بھول جائے، واٹس ایپ کو بھول جائے، بلکہ در مصطفیٰ پہ جا کر خود کو بھی بھول جائے، تیری جالیوں کے نیچے اظہار تو کرو کہ اللہ نے ہمیں اگر حاضری دی انشاءاللہ تو ہم وہاں جا کر یہ سیلفیاں نہیں کریں گے، ہم وہاں خود کو ہی بھولیں گے انشاءاللہ۔ ہیں جی، نعت خوانی سے کچھ لے کے جائیں، کوئی اپنے پپا نہ لے۔ میں ضمنی نے ایک ایسی بات کی ہے جو ایک اجتماعی بات، کوئی اپنی طرف نہ لے، اور اگر لیتا ہے تو میرا قصور بھی نہیں ہے بھائی، بات میں نے سچی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یاد رکھنا میرے پیارے بھائیوں، تصویر سے زیادہ ضروری ہے وہ تصور ہے۔ لوگ تصویر پہ مرتے ہیں، کوئی ملتا ہے یا تصویر، کوئی بولتا تصویر تو کیوں؟ یادگاری کے لیے۔ بولا ایسی کون سی یادگاری یار کہ جس کے کو موبائل نکالنا پڑے، پھر چارج کرنا پڑے، پھر ڈھونڈنا پڑے کدھر ہے، پھر دیکھو تو یادگاری، یاد ایسی ہوتی ہے؟ ہائے ہائے، حضور مفتی اعظم ہند سے پوچھو نا کہ تصور کیا ہوتا ہے۔ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو، یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ اب تصویر یار آنکھوں میں آئی کیسے؟ فرماتے کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں۔ وہ تصور ہوتا تو کہنے والا کہتا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چم کے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مت بھری تو ابو تو اوس مثال دسی جے تھی نوکے مزاج تیر چھٹن لباں سرخاں کھاں کہ لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہنڈ لڑیاں، ایسے صورت میں جانا کھاں جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں رب دی نشان آکھاں، جس شان کو شانہ سب بنے سبحان اللہ ما جمال ماں سنت ماں کمال، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اپنی کتھے جان۔ تصور جماؤں تو موجود پاؤں، کروں بند آنکھیں تو جلوہ نما، نکلو تصویروں سے اور آ جاؤ تصور۔ اور کسی مفتی سے فتویٰ پوچھنا کہ تصویروں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنا کیسا، کسی مستند عالم دین سے فتویٰ لینا اور پوچھنا کہ تصویروں پر جاندار کی تصویروں پر دیکھ کر سبحان اللہ کہنا، پھر اس پر سبحان اللہ لکھنا، ماشاءاللہ لکھنا، یہ کیسا؟ جب پوچھ لینا، ضرور پوچھنا، اور جواب ملے نا کچھ تو پھر عمل بھی کرنا۔ بچو ان چیزوں سے میرے پیارے بھائی، بچو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے۔ درود پاک کا ورد کیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرا ولیوں کے